ٹریکٹر والا آدمی جس نے فراری کو ہرا دیا، لیمبرگینی کی اصل کہانی۔ ایک وقت تھا جب ایک آدمی صرف ٹریکٹر بناتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک فراری خریدی، لیکن وہ مطمئن نہ ہوا۔ اس نے فراری کے مالک کو شکایت کی اور جواب میں جو جملہ سنا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس دن اس نے تہیہ کیا، اب میں فراری کو شکست دوں گا۔ یہ ہے لیمبرگینی کی اصل کہانی۔ 1926 میں اٹلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا فرینچیو لیمبرگینی۔ وہ ایک عام کسان کا بیٹا تھا، لیکن اس کی دلچسپی کھیتوں سے زیادہ مشینوں میں تھی۔ جنگ عظیم دوم کے بعد جب اٹلی کو دوبارہ کھڑا کرنے کی ضرورت تھی تو لیمبرگینی نے جنگ میں استعمال ہونے والی جیپوں کو ٹریکٹر میں تبدیل کرنا شروع کیا، اور یوں لیمبرگینی ٹریٹوری کی بنیاد پڑی۔ تھوڑے ہی عرصے میں اٹلی کے امیر ترین بزنس مینوں میں شمار ہونے لگا۔ کاروں کا شوق اسے ہمیشہ سے تھا۔ ایک دن اس نے ایک فراری 250 GT خریدی، مگر اس کا کلچ بار بار خراب ہونے لگا۔ لیمبرگینی نے خود فراری کھول کر دیکھی۔ حیرت انگیز طور پر وہی کلچ استعمال ہوا تھا جو وہ اپنے ٹریکٹر میں لگاتا تھا۔ وہ سیدھا گیا انزو فراری کے پاس، فراری کمپنی کے بانی، اور شکایت کی، تم کاروں میں وہی کلچ کیوں لگا رہے ہو جو میں ٹریکٹر میں لگاتا ہوں؟ انزو فراری نے ہنستے ہوئے کہا، تم ایک ٹریکٹر والے ہو، تمہیں سپر کارز کی سمجھ نہیں۔ یہ جملہ لیمبرگینی کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا، اب میں اپنی کار بناؤں گا، ایسی کار جو فراری سے بہتر ہوگی۔ پھر شروع ہوا خواب کا سفر، ٹریکٹر سے سپر کار تک کا سفر۔ لیمبرگینی نے اٹلی کے بہترین انجینئر اور ڈیزائنرز کو جمع کیا۔ 1963 میں اس نے پہلی کار بنائی، لیمبرگینی 350 GTV۔ پھر 1966 میں ایک شاہکار آیا، لیمبرگینی مورا، دنیا کی پہلی سپر کار کہلانے والی گاڑی۔ فراری اس وقت تک ریسنگ پر توجہ دے رہا تھا، لیکن لیمبرگینی صرف لگژری اور رفتار کا امتزاج پیش کر رہا تھا۔ رفتہ رفتہ لوگ کہنے لگے، فراری گاڑیوں کے لیے ہے، لیمبرگینی سپنوں کے لیے۔ لیمبرگینی کی مقبولیت بڑھتی گئی، لیکن 1970 کی دہائی میں معاشی بحران آیا اور کمپنی خسارے میں جانے لگی۔ لیمبرگینی نے آہستہ آہستہ کمپنی کے حصص بیچنا شروع کر دیے، اور 1974 میں اس نے لیمبرگینی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا، لیکن اس کا خواب، اس کی روح، اس کا جنون گاڑیوں میں زندہ رہا۔ اس کے بعد کمپنی کئی ہاتھوں سے گزری، سوئس گروپ، پھر آخر کار فوکس ویگن گروپ نے اسے 1998 میں خرید لیا، اور آڈی کے تحت لیمبرگینی کو نئی زندگی ملی۔ ہر نئی گاڑی نے یہ ثابت کیا کہ لیمبرگینی صرف ایک کار نہیں بلکہ جذبہ ہے۔ ایک ٹریکٹر بنانے والے آدمی نے فخر، ذلت اور جنون سے ایک خواب کو حقیقت بنایا۔ لیمبرگینی نے دکھایا کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو انکار کو انقلاب میں بدلا جا سکتا ہے، اور آج ہر بچہ جب لیمبرگینی کا نام لیتا تو وہ صرف ایک کار کا نہیں، ایک حوصلے کا نام لیتا۔